ویلکم بیک ناظرین، اور ایک بار پھر واپس آ چکے ہیں اس مارننگ اسپاٹ پہ، اور اب ماحول تبدیل ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم کچھ خبروں کا تذکرہ کر رہے تھے، کچھ باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا جب پروگرام کا آغاز ہوا تھا کہ آج میرے چہرے پہ خوشی اور مسرت کیوں ہے، اور اس چہرے کے اوپر جو ایک نور کی کیفیت ہے نا، وہ لائٹس کی وجہ سے نہیں ہے، اس ٹاپک کی وجہ سے جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، 3 شعبان۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں جنہوں نے اب جوائن کیا ہے، پہلے بھی کافی لوگ جوائن کر چکے تھے 10 بجے۔ آج اس ہستی کی ولادت ہے، ذرا سمجھیے گا جملے کی گہرائی کو کہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں۔ پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ رسول کائنات، پوری کائنات کے رسول سجدے میں ہیں۔ کس مقام پر ہیں؟ جب سجدے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان وہ جو پردہ ہوتا ہے وہ چاک ہو جاتا ہے سجدے میں، اور پھر وہ ہم کلام ہو سکتے ہیں، اپنی تمام گفتگو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنے دل کے حالات رکھ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت تمام کاموں کو تو چل رہا ہوتا ہے کائنات کا، لیکن اس بندے کو خصوصی طور پر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ سجدے میں کون ہے؟ محبوب ترین شخصیت، اور سامنے کون ہے؟ خدائے کائنات، اور پیٹھ پر آ کر سوار ہو جاتا ہے ایک ننھا شہزادہ جن کا نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، جو کہ پیٹھ پر سوار ہے۔ اب کیا ہے بھائی، عبادت ہو رہی ہے، خاص مقام ہے، رب سے ملاقات ہے، اور ملاقات بھی محبوب کی ہے، اور محبوب کی ملاقات رب کے ساتھ ایک بڑی مخصوص ملاقات ہوا کرتی تھی، کچھ باتیں ہوتی تھی، کچھ احکامات ہوتے تھے۔ چاہتے تو اس سجدے کو ختم کر کے ننھے بچے کو اتار کر کہا جاتا کہ بھئی عبادت ہو رہی ہے، ابھی نہیں کہا گیا، اس سجدے کو طویل کر دیا گیا، یعنی کہ محبوب کی اور خدا کی ملاقات میں اس بچے کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ روایت سے جو ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کتنی محبوب ترین شخصیت ہوگی حضرت امام حسین علیہ السلام، محبوب خدا کی۔ اور فرمایا کہ یہ ننھے شہزادے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آج ان کی ولادت کا دن ہے اور بڑی قربانیاں ہیں، اس کو نہ بھولیے۔ ایک اور جملہ میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، وہ قربانیاں جو نبی در نبی، نسل در نسل، اولاد در اولاد چلی آ رہی ہیں، وہ قربانی کہیں نہ کہیں رکتی تھی، ریوارڈ مل جایا کرتا تھا، چاہے وہ سیلاب نوح ہو، چاہے وہ آگ ابراہیم ہو، چاہے وہ خواب اسماعیل ہو، یہ تمام قربانیاں رکتی تھی، اور ایک جو ہے وہ کبھی مینڈھا آ جایا کرتا تھا، کبھی آگ بجھا دی جاتی تھی، کبھی کشتی کو جو ہے وہ بنا کر سیلاب سے نکال دیا جاتا تھا۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ اولاد ابراہیم کے اندر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے تو انہی کی زندگی میں، انہی کی نظروں کے سامنے نواسۂ رسول بھی پیدا ہوں گے، جن کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام رکھا گیا۔ امام حسن، امام حسین، بی بی زینب رحمۃ اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، یہ پورا ایک پاک پنجتن کا شجرہ چلا رہا ہے جو آج میں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج بات کریں امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے حوالے سے۔ آگے بڑھتا ہوں کہ اس ہستی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کی قربانیاں جو رکتی چلی آ رہی ہیں، ریوارڈ مل رہا ہے، اب آپ نے قربانی دینی ہے، اور وہ قربانی برحق تھی، وہ قربانی بقائے اسلام کے لیے تھی، وہ قربانی بقائے نماز کے لیے تھی، وہ قربانی بقائے دین کے لیے تھی، اور وہی دین، وہی اسلام، وہی تمام چیزیں آج ہم اپنی زندگی کے اندر لازم و ملزوم اگر کریں گے تبھی آخرت کے اندر سرخرو ہوں گے۔ آج ان تمام ٹاپک کے اوپر بات کی جائے گی، اور تھوڑا سا دل افسردہ ہو جاتا ہے جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، اور ولادت پہ تو جشن ہوتا ہے، لیکن ولادت کے وقت بھی جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو امت نے، لوگوں نے، مشرکین نے، منافقین نے کیا کچھ کیا اس ہستی کے ساتھ، لیکن وہ سرخرو رہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے آج۔ اچھے اچھے پہلو پر بھی بات کرتے ہیں، ننھے پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، ننھے قدم پر بات کرتے ہیں، تعلیم و تربیت پر بات کرتے ہیں کہ جس کی تربیت آقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، تو پھر کیا رہ گیا باقی۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ مفتی علی المرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جانتے ہیں۔ پہلے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ آغا جان موجود ہیں، اور آج میرا ان سے پہلی دفعہ جو ہے وہ تعارف، اور امید کرتا ہوں کہ انہیں شاید میری گفتگو میں اگر کوئی غلطی، کوئی چیز ہو گئی تو وہ بھی معاف کرتے ہیں۔ علی بھائی تو ہمیشہ ہی معاف کرتے سکھاتے رہتے ہیں، اور میں آج ان کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ علامہ مرزا طاہر علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام
اعظم خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ علی بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اس خوبصورت ہستی کا ذکر کر رہے ہیں تو خوبصورت لوگوں کو بلانا بھی واجب تھا، تو بھائی بلا لیا گیا۔ میں پہلے ادھر سے شروع کر لیتا ہوں، نشست کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے آپ کی اجازت سے۔ جی جی علامہ صاحب جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا نام، نواسۂ رسول، لیکن شخصیت میں عاجزی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بردباری بھی ہے، علی کی بہادری بھی ہے، رسول کی شفقت بھی ہے، ثقافت بھی ہے، دین کی بقا کے لیے تمام جو تعلیمات بچپن سے گھٹی میں کھول کے پلائی گئی ہیں وہ آگے بھی نظر آ رہی ہیں۔ شخصیت کا خلاصہ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورڈ، یہ جملہ کہنا ہی میری زبان سے جو ہے غلط ہوگا، اس کوزے میں بند کرنے کی کوشش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ اور ناظرین کو السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ جس شخصیت کا آپ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب رسول خدا کو معلوم ہوا کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ لے کے آئیں میرے پاس، تو ان کو لے کے آیا گیا تو جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے بتایا، واقعہ کربلا سنایا۔ تو پہلے جو یعنی ولادت کے اوپر جب آپ نے واقعہ کربلا سنا تو آپ نے شدید گریہ فرمایا۔ تو یہ سنت نبی ہے کہ واقعہ کربلا سننے کے بعد اس پر گریہ کرنا، اور جب آپ نے شدید گریہ فرمایا تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ بابا آپ اس کی ولادت پر خوش نہیں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بہت خوش تھا، لیکن جبرائیل نے مجھے ابھی واقعہ کربلا سنایا ہے جس میں اس کو بے جرم و خطا جو ہے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو طفلی میں ہی بتا دیا گیا تھا، اور رسول خدا نے اپنے اصحاب میں جا بجا تعارف کروایا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے، یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کو بے جرم و خطا جو ہے وہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے۔ اسی حوالے سے آپ نے ام سلمہ کو کربلا کی مٹی بھی دی اور فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ شہزادہ جو ہے میرا شہید ہو گیا۔ اور جب آپ مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف جانے لگے تو ام سلمہ نے بھی یہی بات کہی کہ آپ کے نانا نے جو ہے بتایا تھا مجھے کہ اگر آپ کربلا کی طرف جائیں گے، عراق کی طرف جائیں گے تو یہ لوگ تو کہا کہ جو قدرت معیشت میں لکھا گیا ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ اور آپ براہ راست کربلا نہیں گئے بلکہ مدینے سے آپ مکے پہنچے ہیں، اور جب آپ مکے پہنچے ہیں تو تقریباً 4 مہینے آپ نے مکے میں گزارے، اور 8 ذی الحجہ کو آپ نے مکے سے حج کو عمرے سے بدلتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو مکے کے باہر آ کے قیام کیا۔ اب اس سے پہلے آپ نے حضرت عباس کو بھیجا اور حضرت عباس کو کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر آپ چڑھیں اور اس کے بعد میرے مکہ چھوڑنے کی اطلاع تمام حاجیوں کو دے دیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ چونکہ معرفت امام نہیں تھی، بنیادی اعتبار سے سب جانتے تھے کہ امام حسین نواسۂ رسول ہیں، لیکن امام کی معرفت ہونا اور امام کے ساتھ ہونا یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ لوگ جانتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے جب زہیر ابن قین حج سے فارغ ہو کے نکلے مکے سے باہر تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہاشمی جو ہے کا طریقہ کار یہ ہے کہ زیادہ طولانی سجدے کرتے ہیں اور لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سب سے آخر میں نکلتے ہیں۔ ہاشمی جو ہے لمبی دعائیں اور طولانی جو ہے سجدے کرتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ سب سے آخر میں نکلتے ہیں، اور ہم جو ہے پہلے نکلتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسرے معاملات بھی نمٹانے ہوتے ہیں۔ تو زہیر ابن قین پہلے نکلے، تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاجیوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہی نہیں تھی، اور یہی حال مدینے میں بھی تھا اور یہی حال مکے میں تھا. مکے میں بھی سارے مسلمان تھے اور مدینے میں بھی سارے مسلمان تھے. معرفت حاصل کرنا کسی کی جو ہے یہ اہم ہے کہ اطاعت کی منزل کے اوپر جب آدمی آتا ہے، جب معرفت اسے ہوتی ہے. تو ہم جو ہے مطلب یہ تو کہتے ہیں کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن معرفت امام کے ساتھ ان کی اتباع کرنا یہ ایک بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. بہت خوب. علی بھائی، علامہ صاحب نے پورا وہ نقشہ کھینچنے کی کوشش کی. میں ذرا اس عوام کو اس نقشے سے پیچھے بچپنے میں لے جانا چاہتا ہوں، بچپن کے واقعات، اور ایک سوال یہاں پر پوری قوم سے بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. ہم نام رکھتے ہیں نا، حسین، حسن، حسنین، ہم سارے ہی عبداللہ ہیں. سوال یہ ہے محض، آج کا حسین امام حسین علیہ السلام کے اس نقش قدم پر چلنے کے لیے وہ شاید جذبہ نہیں رکھ پا رہا ہے یا وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا. اس پر روشنی ڈالیے گا اور بچپن کے کسی واقعے سے آغاز کیجیے گا اپنی گفتگو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. آج جو ہے پہلے تو آپ کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو موضوع چنا ہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کا تو ذکر ایسا ہے کہ روزانہ اس پر اگر پروگرام کیا جائے تو بھی کم ہے. اچھا، ان کا ذکر بابرکت ایسا ہے کہ یہ ذکر کرنے والے کے مقام کو جو ہے بلند کر دیتا ہے. ان کے مرتبے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بڑھانے تھے وہ بڑھا دیے، لیکن یہ ہے کہ قیامت تک جو ان کا ذکر کرتا رہے گا وہ اپنے مرتبے کو بیان کرتا رہے گا. تو اس حوالے سے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش نصیب جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر اس پیارے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت، وہ خاتون جنت کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حور قرار دیا. اللہ اکبر. بے شک. تو اور دوسری بات یہ ہے، اس جو ہے وہ خاتون کے جو ہے وہ بیٹے کہ جن کی عظمت کا جو ہے وہ حال ہے کہ جب قیامت والے دن جب وہ تشریف لائیں گی حضرت خاتون جنت، تو یہ جو ہے وہ اعلان ہوگا کہ بھئی تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ کیا کر لیں، اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا جو ہے وہ آ رہی ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ پاک بطن سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے امام حسین علی مقام نے جو ہے وہ کیا دیا، جنم دیا، کہ جس پاک ہستی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو جو ہے وہ ستایا یا اس کو غمگین کیا، تو اس نے مجھے غمگین کیا. بے شک. تو اور فاطمہ جو ہے وہ کون تھی کہ مشابہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے والد کی جو تھی وہ بالکل ہم شکل تھیں، اور اپنے والد کیا فرماتے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کہ فاطمہ کیا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو اس جگر کے ٹکڑے سے ایک اور جگر کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس امت کو جو ہے وہ عطا فرمایا. اور جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کے یہاں جو ہے ایک اور جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو آپ تشریف لے گئے. اور آپ نے کیا ہے اپنی زبان مبارک کس کے منہ میں دی؟ حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زبان اقدس کو کیا ہے چوسا. تو بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ 3 شعبان تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے 5 شعبان تھی، 4 ہجری تھی. والدہ نے حرب نام رکھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا حسین. اچھا، حسین نام جو تھا وہ اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں رکھا گیا. اچھا، ہاں، یہ قوم کے لیے، امت کے لیے ایک نیا نام متعارف کرایا گیا کیونکہ ہستی ایسی تھی. ہاں. اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ آپ نہیں کہتے ہیں مگر یہ کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے. صحیح. تو گویا کہ یہ حسین کا جو آسمانی نام نام ہے آسمانی نام تو یہ آسمانی نام ہے، کیونکہ رسول کی زبان سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان سے خدا کی قسم حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. کچھ نہیں نکلتا. بے شک. اور اپنی زبان اقدس وہ پاک مبارک ذات کہ جس کی صداقت کی جو ہے وہ گواہی جو ہے ان کے دشمن بھی دے رہے ہیں، وہ زبان کس کے منہ میں ڈالی؟ امام علی مقام. امام علی سبحان مقام اللہ، کی. ماشاء اللہ. کہ یہ اشارہ ہے کہ جس طریقے سے میری زبان سے جو ہے حق جاری ہوتا ہے تو میرے نواسے کی زبان سے بھی کیا ہوگا؟ ہمیشہ حق اللہ جاری ہوگا. اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے؟ یہ اپنے نانا کی طرح حق پہ کیا رہے گا؟ قائم رہے گا، کھڑے رہے گا. اور لوگ جو ہے اس کو کیا بناتے رہیں گے؟ مشعل راہ بناتے رہیں گے. یہ وہ مشعل راہ ہے. مشعل کہتے ہیں کہ جس سے جو روشنی ہو جاتی ہے، لوگ راہ پاتے ہیں. تو امام علی مقام کو لوگ اپنے آگے رکھیں گے اور آپ کے اسوے کو جو ہے وہ کیا بنائیں گے؟ نمونہ بنائیں گے، اور اس کے پیچھے قیامت تک چلتے چلے جائیں گے اور کامیابی کی راہیں جو ہے وہ پاتے رہیں گے. بہت خوب. بعض روایت سے ذرا ثابت ہے، فطرس کے واقعے پر بھی ذرا سا ذکر کریں کہ آج 3 شعبان ہے اور 3 شعبان المعظم ہے، اور یہ واقعہ کیا تھا اس قوم کو بھی پتہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ولادت بسعادت امام حسین علیہ السلام ہوئی تو فرشتے جو ہے جوق در جوق تشریف لائے نیچے زمین پر، اور آپ نے مبارکباد دی رسول خدا کو. تو جبرائیل بھی اپنی ایک بہت سارے جو ہے فوج کے ساتھ زمین پر نازل ہو رہے تھے. تو فطرس جو ایک تکبر کی وجہ سے جو ہے نا، مطلب اس کو نے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ جسمانی طور پر طاقتور کوئی نہیں. تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہوئی، اور اس اللہ نے جو ہے اس کو جو ہے سزا کے طور پر اس کے بالوں پر ختم ہوا. جب وہ نیچے جبرائیل آنے لگے تو جو ہے فطرس نے کہا جبرائیل سے کہ جو ہے نا جبرائیل کہاں جا رہے ہو یہ اتنا ساری فوج کے ساتھ؟ تو کہا کہ جو ہے رسول خدا کے یہاں ولادت ہوئی، نواسے کی ولادت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور ان کی مبارکبادی دینے کے لیے میں جا رہا ہوں. تو کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. اللہ کے اذن سے جو ہے لے کے چلے. تو جناب رسول خدا کے سامنے جو ہے فطرس کو پیش کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ فطرس سے کہ گہوارے امام حسین سے اپنے آپ کو مس کرو. یعنی امام حسین سے مس نہیں کیا گیا، گہوارے سے مس کیا گیا. تو چونکہ گہوارے سے مس کیا گیا، اور پھر جو ہے اس کے دوبارہ بالوں پر آ گئے فطرس کے. تو بات یہ ہے کہ جن چیزوں پر جو منسوب ہو جاتے ہیں امام سے یا شاعر اللہ بن جاتے ہیں، ان کی ایک اہمیت ہے، اور انہی کی وجہ سے جو ہے نا ان کا احترام کرنا جو ہے نا، اور ان سے براہ راست ظاہر بات ہے امام حسین سے بھی مس کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کا جھولے سے مس کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ شاعر اللہ جس کو اللہ کے نشانی بن جاتی ہیں، جب وہ ان ہستیوں سے مس ہو جاتی ہیں یا منسوب ہو جاتی ہیں، تو یہ جو ہے وہ آدمی کو شاعر اللہ کی احترام پر مجبور کرتی ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب شاعر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو گئی امام حسین کا گہوارہ. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے گہوارے کی احترام کرتے ہیں، امام حسین کا احترام کرتے ہیں، ان سے منسوب علم، ذوالجناح، تابوت، تمام چیزوں کا آج بھی ادب احترام کرتے ہیں جو ان سے منسوب ہوتا ہے. اس کی مثال ایک اور طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر کوئی بھی مکان بناتے ہیں تو جوتوں کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم ایک ایسا مکان بناتے ہیں جس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر جوتوں کے ساتھ نہیں جاتے. ادب احترام منسوب ہو گیا نا. بے شک ایسے ہی. تو جب منسوب ایک چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ادب احترام آپ پر واجب ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ پھر آپ جو ہے نا، حالانکہ اس جگہ پر پتہ نہیں کتنے جو ہے نا لوگ جوتوں سے اور عمارت بننے سے پہلے گئے ہوں گے، لیکن جب منسوب ہو گئی تو پھر احترام واجب ہو گیا. بالکل احترام واجب ہے. یہ جو ہے نا مطلب احترام کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جب منسوب کیا گیا تبھی ہوتی ہے، بغیر منسوب ہوئے احترام نہیں ہوتا ہے. جب منسوب ہو گئی تو احترام واجب. مفتی علی المرتضیٰ صاحب، اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ بڑے واقعات سنتے ہیں، آج کل بچے ہیں، مائیں جو ہیں وہ موبائل فون دے دیتی ہیں، کوئی پوم لگا دیتی ہیں، کوئی کارٹون لگا دیتی ہیں. ہم بچپن کی کہانیاں سنا کرتے تھے کہ جب شہزادے ننھے قدموں کے ساتھ مسجد میں جا رہے ہوتے تھے
تو رسول خدا وہاں پر مجلس بھی ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے خطاب بھی ہو رہا ہے، وعظ بھی ہو رہا ہے، تمام چیزیں ہیں. جب یہ آتے تھے تو رسول خدا کا مزاج کیا ہوتا تھا، چہرے پہ کیا تاثرات ہوا کرتے تھے، اور اگر کبھی نماز میں ہیں اور اوقات نماز ہے یا پھر اوقات سجدہ ہے تو اس سجدے کے دوران اگر یہ شہزادے پاس آ جایا کرتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواباً کیا اشارہ ہوتا تھا، کیا مزاج ہوتا تھا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بات یہ ہے کہ جب ان پاک ہستیوں کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے تو بات یہ ہے کہ علوم کی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ آمد ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیان کرے. سبحان اللہ. کہ انسان جو ہے وہ وقت کم ہوتا ہے، بیان کرنے کے لیے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، کیا پہلو جو ہے وہ انسان بیان کرے. لیکن یہ ہے کہ ہم اسی مختصر جو ہے وہ وقت کے اندر جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ جو ہے وہ وسیع موضوع کو جو ہے وہ سمیٹیں. بالکل. تو امام علی مقام کا ذکر ہو اور انسان کے اوپر کیفیت جو ہے وہ طاری نہ ہو، اور ایمان جو ہے وہ کا جو طوفان ہے وہ برپا نہ ہو، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. بے شک. تو امام علی مقام میں نے آپ کو بتایا کہ امام علی مقام کی جو دیکھنے والے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موجود تھے تو لوگوں کو جب دل چاہتا تھا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں تو وہ امام علی مقام کی جا کے زیارت کرتے تھے صحابہ کرام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچپن میں ان کو اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، کہتے تھے میرا بیٹا ہے اور میں اس کی کیا کروں گا، حفاظت کروں گا. ماشاءاللہ. یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے کندھوں پر جو ہے وہ امام حسنین کو جو ہے وہ سوار کیے ہوئے تھے اور آ رہے تھے. حضرت امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمانے لگے کہ بھائی کیا خوب ہی سواری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ذرا سوار کو بھی تو دیکھو. اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ، اللہ اکبر. اور کیا کیا کہے سیدہ کا جب ذکر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو اللہ جب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ بس ان کے فضائل ہی بیان کرتا رہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو ان کے گھر کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزرے، حسنین کے جو ہے وہ رونے کی آواز آئی. اچھا. آپ دریافت فرمانے کے لیے گئے، تشریف لے گئے کہ میری پیاری بیٹی کیا ہو گیا. فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے نواسے گیا ہیں، اللہ. وہ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا رونا جو ہے وہ مجھے کیا کر دیتا تھا، بے قرار کر دیتا ہے اور مجھے غمگین کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسنین تو وہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ تشریف فرما ہو اور امت کو جو ہے وہ دین کی تعلیمات سے سرفراز فرما رہے ہوں اور حسنین کریمین جو ہے وہ تشریف لے آئیں، تو آقا دو جہاں سرور کونین ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ منبر سے جو ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں. اللہ. اور کیا ہے، آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے اور دونوں اپنے بیٹوں کو اٹھایا. آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ نبی کی جو زبان سے نکلتا، آپ نے فرمایا کہ حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. بے شک. اللہ رحم. اور دونوں کو اٹھا کر لوگوں کو چیرتے ہوئے دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین جو ہے وہ کھیل رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھیل رہے تھے، وہ بھی بچے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے غلام. حسنین نے فرمایا، عبداللہ بن عمر اپنے والد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ حسنین کی جو ہے شکایت کری کہ انہوں نے مجھے غلام بولا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا بھاگ کر جاؤ اور ان سے جو ہے یہ لکھوا کر لے آؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ ہم جو ہے کنفرمیشن لے آؤ آخرت کے لیے. کنفرمیشن لے آؤ. اللہ. یہ وہ خاندان ہے کہ اس کی جو کنفرمیشن ہے اور اس کی جو مہر ہے صرف بیٹا دنیا میں نہیں چلے گی، یہ آخرت میں بھی چلے گی. تو لہٰذا کیا کرو، ان سے یہ لکھوا کے لے آؤ کہ واقعی میں ہم جو ہے وہ ان کے غلام ہیں. اللہ اکبر. تو ان کی جو غلامی کا جو شرف ہے وہ شرف جو ہے وہ توہین اور تذلیل نہیں ہے بلکہ شرف تعظیم ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کہ اگر ہم جو ہے وہ حسنین کریمین اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولادوں کے جو ہے وہ اگر ہم غلام لکھ دیے جائیں
تو یہ ہماری تعظیم ہے، یہ ہماری توقیر ہے، اللہ یہ ہمارے مرتبے کے اندر جو ہے وہ بلندی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کا جو ہے وہ ادب کا یہ جو ہے وہ تھا صحابہ اکرام کا، کہ جو وظائف دیے جاتے تھے غزوہ بدر میں شریک ہونے کے بعد، تو ان کے وظائف بھی انہی کے برابر تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تشریف لائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا بند کر دی تھی۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ تو ایک مرتبہ میں تشریف لائے، مدینہ بھی چھوڑ دی، مدینہ آئے تو لوگوں نے بڑی فرمائش کی، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو میں نے کیا کر دی، اذان دینا بند کر دیے۔ تو لوگوں نے بولا کہ 2 شہزادوں کو بلاؤ، یہ کسی کا جو ہے وہ کہنا نہیں مانیں گے، لیکن حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ چچا جان ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اذان سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی جو ہے وہ عظمت کا یہ تقاضا تھا کہ بلال جو کہ سب کو انکاری تھے، وہ ان کو انکار جو ہے وہ نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین کے معنی ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ حسین، بہت زیادہ جمیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صفات تھی، شجاعت، سخاوت، عبادت اور آپ کے اخلاق کریمانہ، بے شک بے شک، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ امام حسین نے جو ہے وہ اپنے اندر کیا لیا، سمو لیے تھے۔ وہ کیوں نہ سموتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھے، بے شک، آپ بے کا شک۔ لعاب دہن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ رگ رگ کے اندر کیا تھا، دوڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو آپ کا جو لعاب دہن ہے، تو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت بہت خوبصورت امام حسین کی جو عبادات ہیں اور ان کے جو سجدے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو مشابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ دامن وقت ہمیشہ ناانصافی کر دیتا ہے، اور میرے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی کرتا ہے۔ دامن وقت کی جو گنجائش ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، لیکن میں چاہوں گا یہ ہم ایک ڈفرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس جنریشن کے لیے، کیونکہ یہ واقعات، یہ معاملات اور یہ خوبصورت حسین ہستیاں، ان کا ذکر اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس مارننگ شو میں جمعے کے دن 5-10 منٹ بھی کر لیا جائے نا، تو یہ بھی شاید ہماری آخرت کے لیے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آخرت کے اندر ہمارے لیے ایک بہترین اور مغفرت کا اور آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ آغا جان، میں ذرا آخری کلمات آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں۔ ایک پیغام بھی میں چاہوں گا امت کو دیں، اور اس کے بعد آپ بھی اس پر پیغام دیں گے۔ ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے رمضان میں، امام علی مقام کی زندگی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، بچپنے پر ہم نے گفتگو کی، جوانی پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ہم بات کرتے ہیں آخری لمحات کی کہ وہ آخری سجدہ اور پھر اس آخری سجدے کے اندر وہ قربانی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چلتی چلی آ رہی ہے، رک جا رہی ہے، پھر ریوارڈ مل رہا ہے، رک جا رہی ہے، ریوارڈ مل رہا ہے۔ آج یہاں پر جو ہے وہ کربلا کے واقعے کے اندر یہ قربانی دینی ہے۔ وہ قربانی کس چیز کے لیے دی گئی تھی؟ وہ تھی نماز۔ کہ جنگ بھی ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا وہ ہے، رو بھی رہے ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن میری نماز نہ چھوٹ جائے۔ قوم کو پیغام دیا، اس پیغام کو ذرا آج اس قوم کو اپنی زبان میں دیجیے گا وہ پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے اسپینش ایک پروفیسر نے جو ہے نا مطلب جب وہ تاریخی لمحات، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ نے کربلا کے واقعے کو محفوظ کیا۔ کیسے محفوظ کیا؟ یزید لعین نے جو ہے وہ اپنا ایک جاسوس جو ہے اس کے ابن زیاد کے دربار میں بھیجا کہ جو ہے نا جاؤ اور جا کے وہاں سے ساری معلومات لے کے مجھے ہر روز کی معلومات دو۔ تو وہ وہاں پر گیا اور وہاں پر جو ہے بورچی کے طور پر جو ہے مامور ہوا، اور اس کے بعد پھر جب وہ اجازت لے کے واقعہ کربلا میں شریک ہوا، اس نے ایک ایک دن کی رپورٹ جو ہے وہ یزید کو بھیجی، اور وہ یزید کے پاس جب پہنچی تو یزید کے پاس رہی، اس نے محفوظ کیا اس کو، اور اس کے بعد پھر جب اس کے بنو امیہ کے پاس آئی، اچھا بنو امیہ کے پاس آنے سے پہلے جو ہے بنو امیہ کے پاس آئی، اور اس کے درمیان میں یہ دستاویزات مختار تک پہنچیں۔ اس میں جو ہے مطلب وہ لکھتا ہے، وہ اسپینش جو ہے لکھتا ہے کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا تو کچھ عجیب و غریب باتیں مجھے ملیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ
80,000 3 لاکھ کا لشکر ہے. اس نے بتایا کہ 2.5 سے 3 لاکھ کا لشکر تھا. اس میں 80,000 آدمی جو ہے وہ امام حسین کی فوج کی طرف سے قتل ہوئے اور صرف 12 سے 15,000 جو ہے امام حسین نے قتل کیے. اللہ. اب اس نے یہ کہا کہ اگر ہم سیکنڈ بھی کریں نا, منٹ تو ہے کیونکہ وہ 8 گھنٹے سے 6-8 گھنٹے کی جنگ ہے, زیادہ کی جنگ نہیں ہے. یعنی صبح عاشور سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر جو ہے عصر عاشور تک کی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس میں جو ہے 6-8 گھنٹے میں اگر ہم سیکنڈ بھی کریں تو ایک سیکنڈ میں بھی سینکڑوں قتل تصور ہوتے ہیں. یہ کوئی بم سے نہیں تھا گرا کہ بم گرا اور مر گیا, یہ تلوار سے تو اس نے بولا کہ یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. اچھا کہ جو ہے اتنے آدمی کیسے مر گئے اتنی تھوڑے سے وقت میں. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جو ہے نا مطلب اگر اس زمانے میں بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ آدمی ہم سے جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو وہ اسے قتل کرا دیتے تھے. اس لیے یہ بات تصور کرنا کہ وہ کوئی غلط جو ہے رپورٹنگ کرے گا نہیں ہو سکتا. نہیں کی غلط رپورٹ. تو اس کی رپورٹنگ اور آج تک وہ اسپینش جو ہے اس کے پاس میوزیم میں محفوظ ہیں وہ دستاویزات. یعنی اس اور جو مختار نے قتل کیے تھے وہ مختار نے جو ہے نا وہ اسی فہرست کے حساب سے قتل کیے, یعنی باہر کا کسی آدمی کو نہیں جو فہرست دی. بہت اچھا پیغام یہ آپ نے دیا. میں چاہتا ہوں وقت کم رہ گیا, ذرا نماز کی طرف بھی آ جائیں, پھر آپ بھی بسم اللہ. جی بسم اللہ, تو نماز کے حوالے سے یہ ظاہر بات ہے سب سے افضل عبادت ہے نماز. بے شک. اور امام حسین جو ہے نا ظہر کی نماز کا میں تذکرہ کروں گا کہ ظہر کی نماز میں جب کا اول وقت ہوا تو سعید ایک صحابی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا مولا اول وقت آیا. تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ہاں بے شک اول وقت آیا, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں. تو جماعت کی اہمیت بھی بتائی اور جماعت سے نماز ہوئی اور اپنے اصحاب کو آپ نے کھڑا کیا تاکہ حفاظت کی جا سکے. اور نماز کو صرف نمازی کی اہمیت نہیں دی ہے بلکہ جماعت کی بھی اہمیت اس وقت بتائی. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا مطلب عصر عاشور آپ نے جو ہے مطلب عصر کا سجدہ کر کے یہ بتایا کہ نماز جو ہے اور سجدہ جو ہے وہ کسی صورت سے بھی چھوڑا نہیں ہے. بہت بہت پیارے. علی بھائی ذرا نماز کے اوپر گفتگو کیجیے گا, چند لمحات میں چاہتا ہوں اسی سے پھر پروڈیوسر صاحب یہیں سے باہر نکل جائیے گا. پھر جن کے نانا نے یہ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ جو ہے کمالات کو جو ہے وہ آپ مکمل یہ سمجھ لیں کہ امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جتنی بھی یعنی کہ جو کمالات تھے تو ان میں صرف ایک شہادت کا جو ایک عنصر تھا تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نے اپنے نواسے کے ذریعے جو ہے وہ اس کو یعنی کہ کامل اور مکمل جو ہے وہ فرمایا. تو لازمی سی بات ہے کہ جس نبی کی جو ہے وہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس نبی کے جو کمالات جو امام علی مقام کی جو ہے وہ صورت مجسم کی شکل میں صورت میں موجود تھے, تو آپ نے جو ہے وہ اپنے نانا کی جو باتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے عمل سے جو ہے وہ کر کے بتایا کہ بھائی نماز جو ہے وہ ایسے ادا کی جائے گی اور نماز کیسے بھی حالات ہوں کیسے بھی واقعات ہوں اس کو ہر حال میں جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. بہت خوب. تو اس کو جو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی کوئی شخص جو ہے وہ جماعت کی نماز بغیر عذر چھوڑ دیتا ہے, جماعت کی نماز کا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ رات میں مثال کے طور پر عشاء کی نماز وغیرہ اور جو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جاؤں اور جا کے کیا کر دوں, آگ لگا دوں. بالکل سخت پیغام دیا تھا. تو سخت پیغام دیا تھا. تو اسی پیغام کو اسی اہمیت کو امام حسین نے کربلا کے اندر نماز پڑھ کے اسی پیغام کو دیا ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص اگر کوئی عذر کرتا ہے تو دیکھو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں, مجھ سے بڑا عذر اور مجھ سے بڑی مجبوری اور مجھ سے بڑی جو مصائب میں گھرا ہوا انسان کوئی بھی نہیں ہے. بہت شکریہ علی بھائی آپ کا بھی اور علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نماز مومن کی معراج اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کس کی؟ رسول خدا کی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان اور میرے خوبصورت سے مہمان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.